عزیز طلبہ و طالبات، قرآن حکیم کے فقہی اصولوں میں سے ایک اصول تدریج کا بھی ہے۔ تدریج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احکام کا بتدریج نازل ہونا۔ بعض احکام ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدریجاً نازل کیے ہیں۔ پہلے حکم آیا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم آیا اسی کے متعلق، پھر اس کے بعد تیسرا حکم آیا، اور یوں حکم تدریجاً مکمل ہوا۔ اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہم فقہی احکام جو ہیں وہ مرحلہ وار ان کی فرضیت ہوئی ہے یا ان کی ممانعت ہوئی ہے، اور اس کا مقصد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انسانوں کو عمل کے لیے تیار کرنا اور مشکل کو آسان بنانا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی ایک نفسیات ہے، اور انسان جب کسی چیز کا خوگر ہو جاتا ہے، کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ چیز چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر یہی والا کام یعنی اس سے کسی چیز کا چھڑوانا تدریجاً رکھ لیا جائے، آہستہ آہستہ رکھ لیا جائے، تو پھر وہ اس چیز کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس اصول سے ہمیں یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ امت کی تربیت اور ذہن سازی کے لیے اس اصول کو ملحوظ رکھا گیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم جب معاشرے کی اصلاح کرنا چاہیں تو ہمیں نرمی سے کام لینا چاہیے، حکمت سے کام لینا چاہیے۔ جو لوگ ایک چیز کے عادی ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو فوری طور پر اس چیز سے دور رکھنا، یا وہ چیز ان سے چھڑوا دینا، یا فوری طور پر کوئی چیز ان پر لاگو کر دینا، یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے۔ تو ہمیں اس اصول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے دور کے اندر بھی لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، ممنوعات ان سے چھڑوانے کے لیے، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں ان کو اس پر لانے کے لیے تدریج کے اس اصول کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، قرآن حکیم میں ہم اس کی ایک واضح مثال دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو تدریجاً حرام فرمایا ہے۔ شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور وہ بہت زیادہ شراب کے عادی تھے۔ تو قرآن کریم نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ بہت بڑا ہے، لوگوں کے لیے کچھ نفع کی چیزیں بھی اس میں ہیں، لیکن ان کا جو گناہ ہے، ان کی جو مضرت ہے، ان کا جو نقصان ہے، وہ ان کے نفع سے بڑا ہوا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں ارشاد ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کچھ وقت کے بعد کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے اہل ایمان، جب تم نماز کے لیے آؤ تو نشہ اتار کے آیا کرو۔ گویا ایک خاص مدت کے لیے جتنے وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے، کم از کم اتنے وقت میں تو انسان نشہ چھوڑنے کا عادی ہو جائے۔ یہ حکم سورۃ النساء کے اندر آیا، اور پھر اس کے بعد جب پہلے یہ حکم دے دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، پھر اس کے بعد ایک خاص زمانے میں خاص وقت کے اندر شراب کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا، اور وہ وقت تھا نماز کی ادائیگی کا۔ تو جب اتنی عادت پڑ گئی کہ اتنے وقت میں شراب کو چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر بعد میں یہ حکم جو ہے سورۃ المائدہ کے اندر قطعی طور پر آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، یہ پانسے بازی ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ سارے گندے شیطانی اعمال ہیں۔ فاجتنبوہ، تم ان سے بچ جاؤ، ان سے پرہیز کر لو۔ تو واضح طور پر اس آیت کی روشنی میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، تو تدریجاً شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم اس کی ایک اور مثال بھی دیکھتے ہیں کہ جہاد کے احکام میں بھی تدریج ملحوظ رکھی گئی ہے۔ تو ابتدا میں صبر کی تلقین کی گئی، برداشت کی تعلیم دی گئی کہ تم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو برداشت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اجازت
دی گئی اور یہ اجازت دی گئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ وہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا ہے ان کو اجازت ہے جہاد کی، گویا یہ دفاعی جہاد کی اجازت دی گئی۔ دفاعی جہاد کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم پہ ظلم کیا جائے تو تم اپنے آپ کو اس ظلم سے چھڑانے کے لیے اور اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اگر تم ہتھیار کا استعمال کرتے ہو تو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ تو گویا یہ محدود اجازت دی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 5 میں یہ حکم دے دیا گیا کہ تمہیں اجازت ہے قاتل المشرکین کافۃً، تم مشرکین سے قتال کرو، اور آخر میں فرضیت کا حکم، فرضیت جہاد اور قتال کا حکم قرآن کریم میں آ گیا۔ تو گویا اب غور کیجئے کہ پہلے حکم یہ تھا کہ تم اس ظلم کو برداشت کرو، پھر اس کے بعد یہ حکم ہو گیا کسی نے تم پر ظلم کیا ہے تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، اور پھر اس کے بعد آخر میں عمومی طور پر جو ہے وہ قتال کی اجازت دے دی گئی، جہاد کی اجازت دے دی گئی۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تدریج ایک مستقل فقہی اصول ہے اور قانون سازی میں اس اصول کو ملحوظ رکھا جانا چاہیے، اور سخت سے سخت احکام میں بھی اگر تدریجی انداز میں ان کو نافذ کر دیا جائے تو ان کا نفاذ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور موجودہ دور میں اگر ہم اپنے معاشرے میں اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اصول بہت کارگر ہے۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات، آج اس موڈیول میں ہم نے یہ سمجھا کہ تدریج قرآن حکیم کا ایک مستقل اصول ہے، اور تدریج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو منع کی گئی ہے اس کی طرف لوگوں کو لے کے آنا، یا وہ چیز جو فرض کی گئی ہے اس کی طرف لوگوں کو لے کے آنا، اس میں اگر تدریج کا اصول مد نظر رکھ لیا جائے تو بہت آسانی ہو سکتی ہے۔ اور ہمیں اس کی مثالیں پھر شریعت مبارکہ میں بھی ملتی ہیں۔ ایک بہت بڑی مثال ہمیں شراب کی ملتی ہے کہ شراب کو فوری طور پر حرام قرار نہیں دیا گیا، اس لیے کہ عربوں کی گھٹی میں شراب نوشی تھی۔ اور دوسری مثال ہمیں جو ملتی ہے وہ جہاد کی ملتی ہے کہ ابتداء میں صبر کی تعلیم، پھر دفاعی جہاد کی اجازت، اور آخر میں فرضیت قتال۔ تو گویا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تدریج ایک فقہی اصول ہے، اور اس اصول کو جس طرح قرآن حکیم نے مد نظر رکھا اور قرآن حکیم میں جو احکام دیے گئے اور شریعت میں جو احکام دیے گئے، جس طرح ان احکام میں یہ مد نظر رکھا گیا ہے، آج کے دور کے اندر بھی اور ہمیشہ ہر دور کے اندر امت کی اصلاح کے لیے اور قانون سازی میں بھی جب کوئی حکم ایسا جس کو قانون کا درجہ دے کر نافذ کرنا ہو تو اس میں بھی اگر تدریج کو ملحوظ رکھ لیا جائے تو اس میں آسانی ہو سکتی ہے، لوگوں کو اس پر لانے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو تدریج ایک فقہی اصول کے طور پر اس موڈیول میں ہم نے اس کو سمجھ لیا۔